تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں۔ جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ دنیا والے چہرے اور مال، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا۔ امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ جس نے خوشی میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہوں۔